بس یوں سمجھ لیں کہ موئنجودڑو 2500 قبل مسیح کا ایک امریکہ تھا۔ ان کھنڈرات کی گلیوں اور بازاروں میں چلتے ہوئے تصور کریں آپ 4500 برس پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے موئنجودڑو کا عالی شان شہر ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہر طرف کئی منزلہ پختہ اور مضبوط مکانات ہیں۔ ادھر دیکھیں، آپ کو کشادہ سڑکیں اور بازار بھی نظر آئیں گے۔ شہر کی حفاظت کے لیے اونچی فصیل بھی تعمیر کی گئی ہے، جہاں سے اشنان گھاٹ اور اناج ذخیرہ کرنے کا گودام بھی نظر آئے گا۔ ایک بڑی درسگاہ اور عام سرائے کے نشانات تو آج بھی موجود ہیں۔ غرض یہاں کے کھنڈرات میں آپ کو ان تمام سہولیات کے نشان ملیں گے جو اس زمانے کا انسان تصور کر سکتا تھا۔ کارنر پلاٹ کی تمنا، موئنجودڑو آ کر کچھ وہی احساس ہوتا ہے جو آپ کو کراچی، لاہور، اسلام آباد کی کسی پوش سوسائٹی جا کر ہوتا ہے۔ پہلے تو انسان یہاں کے طرز تعمیر کے معیار کا متعارف ہوتا ہے، رفتہ رفتہ یہ خوشی احساس محرومی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ کاش یہاں ایک کارنر پلاٹ ہمارا بھی ہوتا۔ مذاق ایک طرف، لیکن موئنجودڑو واقعی جدید ٹاؤن پلاننگ کا ایک نمونہ ہے۔ سارا شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور دیگر تمام گلیاں ایک دوسرے کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت بسائے گئے شہر کی پہچان ہے۔ دوسری طرف ٹیڑھی میڑھی گولائی میں بنی گلیاں خودرو گاؤں کی نشانی ہے۔ آج بھی ان گلیوں میں چلیں تو ایک ترتیب اور پلاننگ کا احساس ہوتا ہے۔ قطار اندر قطار پکی اینٹوں سے بنے گھروں میں بیت الخلا اور کنویں کے ذریعے صاف پانی کی سہولت موجود تھی۔ مکانوں سے گندے پانی کی نکاسی کے لیے بنی زیر زمین نالیاں آج سینکڑوں سال بعد بھی جوں کی توں موجود ہیں۔ امیر الگ اور غریب الگ۔ اتنی ترقی یافتہ تہذیب میں بھی امیر اور غریب کا فرق موجود تھا۔ مالدار اور حکومتی اور مذہبی اثر و رسوخ والے افراد مرکز شہر، جبکہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شہر سے باہر رہتے تھے۔ یہاں کے پوش علاقے کے ہر گھر میں کم از کم ایک غسل خانہ ضرور ملے گا۔ امیروں کے گھروں میں صحن بھی لازمی تھا، جبکہ صحن کے اطراف میں چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں کے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا نظام بھی تھا۔ گھروں کی بیرونی دیوار میں موجود سوراخ کے ذریعے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا جاتا تھا، جو صفائی کا عملہ لے جاتا تھا۔ ٹوائلٹ جو فلش ہوتا تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ موئنجودڑو میں دریافت ہونے والے بیت الخلا میں فلش سسٹم بھی موجود تھا؟ بعض گھروں میں کمروں کے اندر اینٹوں سے کھڈی بنی ہوئی ہے، جس میں موجود سوراخ دار برتن خمدار راستے سے زمین دوز نالی سے ملحق ہے۔ یہ اس زمانے کا فلش سسٹم تھا۔ موئنجودڑو کی تجدید و تہذیب کا ایک نمونہ یہاں کے میوزیم میں بھی ملتا ہے۔ نمائش پر رکھے نوادرات دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ 2500 قبل مسیح میں بھی کانسی جیسی دھات کا استعمال جانتے تھے اور اس سے اوزار اور دیگر اشیاء تیار کر کے برآمد کیا کرتے تھے۔ موئنجودڑو کے کسان کپاس کاشت کیا کرتے تھے اور یہاں کے کاریگر کپڑا بننے کا فن بھی جانتے تھے۔ کھنڈرات کی کھدائی سے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا تو نہیں ملا، لیکن مٹی کے اوپر بنے کپڑے کی بنائی والے نقوش سے اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے۔ اچھا، یہ شہر کیسے ملا؟ یہ سن 1922 عیسوی کی بات ہے کہ ہندوستانی ماہر آثار قدیمہ راکھال داس بینرجی کو لاڑکانہ شہر کے قریب سے قدیم تہذیب کے کچھ آثار ملے، جس کی اطلاع آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل جان مارشل نے اس جگہ کھدائی شروع کروائی، جو اگلی کئی دہائیوں تک چلتی رہی۔ آخری مرتبہ سن 2010 میں یہاں کھدائی کا کام کیا گیا۔ تاریخ نے وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت کا صحرا سر جان مارشل کے سر رکھا۔ صوبہ سندھ کے محکمہ آثار قدیمہ نے ان کے اس کارنامے کا احسان اس طرح اتارا کہ سر جان مارشل کے زیر استعمال موٹر کار موئنجودڑو کے مقام پر محفوظ کر دی۔ آپ یہاں آئیں تو شیشے کے بکس میں بند یہ گاڑی دیکھنا نہ بھولیں۔ مردوں کا ٹیلا۔
हम सब बचपन से दरसी किताब में पढ़ते आए हैं कि मुअनजो दड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी कुतुब में पढ़ते आ रहे हैं कि मुअनजो दड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टेला है। लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या था ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग इस जगह को अरसे दराज तक इसी नाम से पुकारते आए थे, लिहाजा माहिरीन आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे। मुअनजो दड़ो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीब का अहम असर था। मेसोपोटामिया से मिली तहरीरों में मशरिक में मलूहा नामी एक जगह का जिक्र मिलता है जिसके साथ तिजारती रवाबित कायम थे। माहिरीन का ख्याल है कि मुअनजो दड़ो ही दरअसल वो जगह है, लेकिन वसूख से कुछ कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मुअनजो दड़ो के रस्मुल खत को ना समझ लिया जाए। लफ्ज जो बातें नहीं करते। वादी मेहरान के बहुत से सरबस्ता राजों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल खत यानी लिखाई है। इसे पढ़ने की कोशिश दुनिया भर के माहिरीन ने की है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि जब भी इस रस्मुल खत का भेद खुला, वादी सिंध की तहजीब के बारे में नई मालूमात का एक वसी तर खजाना हाथ लगेगा। मुअनजो दड़ो से मिलने वाली 1200 से ज्यादा मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी तहरीर के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमालाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फायज लोग उन्हें सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ मोहरें तिजारती सामान की हिफाजत के लिए गड़ियों में या बोरियों में जब्त की जाती थी। राहिब और रकासा मुअनजो दड़ो के खंडरात से निकलने वाले नवादरात यहाँ के म्यूजियम की जीनत है। इनमें साबुन, पत्थर से तराशा गया पुजारी और कांसी से बना रकासा का मुजस्मा दुनिया भर में वादी सिंध की तहजीब की पहचान है। दाढ़ी वाले पुजारी के मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है जो अजरक के डिजाइन से मुशाबिहा है। मुअनजो दड़ो की रकासा ने पूरे बाजू में चूड़ियां पहन रखी हैं जो आज भी चोलिस्तान और थर की खवातीन का रिवाज है। ये एक कमसन फनकारा है जो बरहना है, लेकिन ये वसूख से कहना मुश्किल है कि वो रक्स ही कर रही है। राहिब का मुजस्मा तो आपने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अजायब घर में देखा होगा या कम अज कम जमाना तालबे इल्मी में निसाबी कुतुब में उसकी तस्वीर देखी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुजस्मे की असल कराची के नेशनल म्यूजियम की खुफिया तिजोरी में मजबूत है। यहाँ तक कि मुअनजो दड़ो के अजायब घर में भी इस मुजस्मे की प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी नकल देखने को मिलेगी। राहिब और रकासा के मुजस्मों का भी दिलचस्प किस्सा है। वादी सिंध की तहजीब के नुमाइंदा ये नवादरात सन 1946 में एक नुमाइश के लिए गैर मुनक़िस्म हिंदुस्तान के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया दिल्ली भेजे गए। बरे सगीर का बंटवारा हुआ तो ये मुजस्मे उधर ही रह गए। फिर 50 की दिहाई में पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी वापसी का तकाजा किया तो इंडियन हुकूमत ने दोनों में से एक मुंतखब करने को कहा। पाकिस्तान ने रकासा पर राहिब को तरजीह दी और यूं ये मशहूर मुजस्समा पाकिस्तानी हुकूमत की तहवील में आया। रही बात रकासा की तो वो अब भी दिल्ली के कौमी अजायब घर में मौजूद है जिस पर पाकिस्तान मिल्कियत का दावा करता है। उरूज का जवाल कोई नहीं जानता कि इतनी तरक्की याफ्ता फलती फूलती तहजीब को जवाल कैसे आया। मुअनजो दड़ो का शहर 7 मरतबा उजड़कर दोबारा बसा। कुछ लोग इसकी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताते हैं, जबकि कुछ बैरूनी हमला आवरों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। लेकिन ये सब मानते हैं कि 2500 कबल मसीह में बसने वाला ये शहर 1500 कबल मसीह में सिफे हस्ती से मिट चुका था। कोई 1000 साल यूं गुजरे और फिर बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आ गए। तबाह शुदा शहर के मलबे की ईंटें जमा की
اور اپنے لیے رہائشی علاقے اور عبادت کے لیے اسٹوپا تعمیر کر لیا۔ آج یہی اسٹوپا موہنجو دڑو کی تصویری علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ موہنجو دڑو کا اکثر حصہ اب بھی زیر زمین ہے۔ جو آثار آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ اصل شہر کا صرف 10% حصہ ہیں۔ آس پاس کے علاقوں میں سیم اور تھور کی وجہ سے نئی کھدائی ممکن نہیں اور مدفون آثار کی حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ وہ زیر زمین رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جا بجا دیواروں پر مٹی کا لیپ لگا نظر آتا ہے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ اسی طرح قدیم اینٹیں زمین میں موجود نمک سے محفوظ رکھتی تھیں، لیکن جب یہ مٹی جھڑتی تو اپنے ساتھ اینٹ کا ایک حصہ بھی لے جاتی ہے، جو مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران کچھ پرانی اینٹوں کو نئی اینٹوں سے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جو دیکھنے میں بدنما لگتی ہیں۔ وقت جو تھم سا گیا ہے۔ اگر آپ موہنجو دڑو کے آس پاس دیہات میں نکل جائیں تو شاید آپ کو زندگی کچھ زیادہ مختلف نہ لگے۔ یہاں آ کر لگتا ہے کہ جیسے وقت تھم سا گیا ہے اور شاید ہم اب بھی موہنجو دڑو کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ یہاں آج بھی ٹھوس پہیوں والی بیل گاڑیوں کا رواج ہے، جیسا 4500 سال پہلے تھا۔ کچی مٹی سے بنے گھروں میں جھانکیں تو آج بھی مرد و عورتیں ہاتھ سے مٹی کے برتن اور کھلونے تیار کر رہے ہیں۔ منافع خور دکاندار یہ اشیاء اونے پونے داموں خرید کر یہاں آئے سیاحوں کو مہنگی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ مٹی کی بیل گاڑیاں، مورتیاں اور مہریں سیاح یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں۔ موہنجو دڑو اور بالی ووڈ۔ اب بات کرتے ہیں موہنجو دڑو اور بالی ووڈ کے حوالے سے۔ موہنجو دڑو پر دستاویزی فلمیں تو بے شمار بنی ہیں، لیکن اسی تاریخی ورثے نے بالی ووڈ کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا۔ فلم لگان بنانے والے نامور انڈین ہدایت کار آشوتوش گواریکر نے سن 2016 میں موہنجو دڑو کے زمانے کو 21ویں صدی کے فلم بینوں کے لیے فلمایا، لیکن جہاں یہ فلم باکس آفس پر کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی، وہیں عوام اور صوبہ سندھ کے محکمہ ثقافت نے بھی اسے حقیقت سے دور قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مردوں سے ملنے کیسے جائیں؟ موہنجو دڑو جانے کے لیے راستے ہیں۔ اگر آپ کراچی سے بذریعہ ٹرین لاڑکانہ جانا چاہتے ہیں تو سفر کوئی 7-8 گھنٹے کا ہوگا اور لاڑکانہ سے بائی روڈ مزید 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ موہنجو دڑو گاڑی میں بھی جایا جا سکتا ہے، جس کا سفر کم و بیش 6 گھنٹے کا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے بذریعہ ہوائی جہاز سکھر پہنچا جا سکتا ہے اور سکھر سے موہنجو دڑو تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی یا بس میں طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمانے میں موہنجو دڑو ایئرپورٹ فعال تھا، جہاں سے PIA کی پروازیں چلا کرتی تھیں، لیکن اب یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے اور سر جان مارشل کی کوششوں سے قائم ہونے والا ایئرپورٹ اب ویران کا ویران پڑا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 20 روپے کے نوٹ کی، جو 200 کا پڑا۔ اگر آپ نے موہنجو دڑو جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھیں کہ جہاز یا بس کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ 20 روپے کا نوٹ بھی ساتھ رکھیں۔ ذرا جیب سے بٹوا نکال کر نوٹ کی پشت پر نظر ڈالیں، یہاں آپ کو موہنجو دڑو کے کھنڈرات کا نقش نظر آئے گا۔ جب سیر کرتے کرتے آپ حمام کے قریب پہنچیں تو بائیں ہاتھ مڑ کر اسٹوپا کی طرف رخ کر لیں۔ 20 روپے کے نوٹ پر بنا منظر حقیقت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بس تو انتظار کس بات کا؟ جھٹ موبائل فون نکالیں اور اس نوٹ اور موہنجو دڑو کے کھنڈرات کے ساتھ ایک سیلفی لیں۔ ہاں، اگر بدقسمتی سے ہماری طرح آپ کے بٹوئے میں بھی 20 کا نوٹ موجود نہ ہو تو تیار ہو جائیں۔ اس جن سے نایاب کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا جب نوٹ کے بدلے مقامی گارڈز آپ سے کئی گنا ٹپ وصول کریں گے۔ لیکن اگرچہ 100 روپے کے عوض زندگی بھر کے لیے ایک یادگار تصویر ہاتھ آ جائے تو سودا کچھ زیادہ مہنگا نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور میرا تعلق بھی اس تہذیب سے ہے اور اس تہذیب